بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں دھماکہ، مقامی امیر سمیت 40 سے زائد افراد شہید۔ تفصیلات کے مطابق خار میں دھماکہ ورکرز کنونشن کے اندر ہوا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، جبکہ دھماکے میں 40 سے زائد افراد شہید ہو گئے، اور شہید ہونے والوں میں جمعیت علماء اسلام تحصیل خار کے امیر مولانا ضیاء اللہ جان اور تحصیل نواگئی کے جنرل سیکرٹری حمید اللہ حقانی بھی شامل ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے بتایا کہ DHQ ہسپتال میں 40 سے زائد افراد کی لاشیں لائی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکے میں 150 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ شدید زخمیوں کو آرمی ہیلی کاپٹر سے پشاور منتقل کیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی افسر باجوڑ نے کہا ہے کہ زخمیوں کو تیمرگرہ اور پشاور بھی منتقل کیا جا رہا ہے، اور کئی کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ IG پولیس خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ خودکش تھا۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے ترجمان عبدالجلیل جان نے بتایا کہ ورکرز کنونشن میں 4 بجے کے قریب مولانا لائق کی تقریر کے دوران بم دھماکہ ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ MNA مولانا جمال الدین اور سینیٹر عبدالرشید بھی کنونشن میں موجود تھے، جبکہ تحصیل خار کے امیر مولانا ضیاء اللہ اس دھماکے میں جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے باجوڑ حملے میں جمعیت علماء اسلام کے ورکر کنونشن کے دوران دھماکے پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے افسوسناک واقعہ کی انکوائری کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے اور زخمیوں کو صحت عطا فرمائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کارکنوں کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ JUI کے کارکنان ہسپتال پہنچ کر خون کے عطیات فراہم کریں اور JUI کے کارکنان پرامن رہیں۔ وفاقی و صوبائی حکومت زخمیوں کو بہترین علاج فراہم کرے۔ جڈو میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی پر اشتعال ملزم گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق جڈو میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والا ملعون شان کہری نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، جس سے عوام میں شدید اشتعال پھیل گیا اور شہریوں سمیت اہل سنت والجماعت کے سینکڑوں کارکن بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گئے اور گستاخ صحابہ ملعون کے خلاف سخت نعرے بازی کی اور پولیس سے ملعون کے خلاف FIR درج کرنے اور اسے فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ شدید عوامی دباؤ اور عوامی احتجاج کے بعد پولیس نے اہل سنت والجماعت جڈو کے رہنما حافظ عبدالمجید کی مدعیت میں گستاخ صحابہ کے دفعات شامل کر کے ملزم کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ اس موقع پر شاہ نواز مجید، محمد اشفاق ایڈوکیٹ، جامع مسجد کے خطیب مولانا اعجاز احمد بھٹو، مولانا نور احمد لاشاری، مفتی تنویر احمد نقشبندی اور مولانا شہزاد ارئی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر علماء اکرام نے تھانے میں موجود مجمع سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کی حرکات حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریہ اور تعلیمات کے خلاف ہیں۔ کوئی بھی مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ چند ملعون ایسی حرکات کے ذریعے معاشرے میں انتشار پھیلانے اور باہمی یکجہتی کی فضا کو ختم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ جڈو پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے گستاخ صحابہ شان کہری ملعون کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی جناب مولانا حکیم الدین قاسمی کی حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچ کر تعزیت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی جناب مولانا حکیم الدین قاسمی دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ملال پر ان کے گھر پہنچ کر ان کے بیٹوں سے تعزیت کی ہے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی دامت برکاتہم نے مولانا گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جناب عبد الناصر صاحب مدظلہ سے ملاقات کر کے رنج و غم کا اظہار کیا اور صبر جمیل کی تلقین کی ہے۔ واضح رہے کہ ملت اسلامیہ کے ہزاروں دلوں کی دھڑکن، مناظر اسلام، ذی علم خطیب، باصلاحیت عالم دین، دلائل کی قوت کے ساتھ بے باکی سے اپنی بات کو پیش کرنے والی عظیم شخصیت حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ دنوں اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تھے۔ ان کے انتقال کی خبر دنیا علم کے کانوں میں بجلی بن کر گری۔ ملک اور بیرون ملک کے علماء برادری نے رنج و غم کا اظہار کیا اور ملت اسلامیہ کے لیے ان کی رحلت کو بڑا خسارہ قرار دیا۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے بھی رنج و الم کا اظہار کیا گیا۔ جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی جناب مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آرا پر پہنچے
اور ان کے صاحبزادے جناب عبد الناصر صاحب سے ملاقات کر کے تعزیت پیش کی۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی نے کہا کہ مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال بہت بڑا خسارہ ہے، اور ایک اہم بات یہ بھی بتائی کہ جمعیت علماء ہند میں بھی شروع کے دنوں میں انہوں نے اہم خدمات انجام دیں، لیکن چونکہ وہ خطابت و مناظرہ کے آدمی تھے اس لیے وہاں سے زیادہ دن نہ رہ کر اپنے میدان میں لگ گئے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی دامت برکاتہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا سید طاہر حسین گیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ نمونہ اسلاف شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی کا انتقال۔ تفصیلات کے مطابق انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ نمونہ اسلاف شاگرد شیخ الاسلام جنوب ہند کی معروف و مشہور شخصیت مرد مجاہد حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی صدر جمعیت علماء مرہٹ واڑہ محتمم جامعہ اشرفیہ اودگیر ضلع لاتور 84 برس کی عمر میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی خبر سے پورے علاقہ مرہٹ واڑہ خاص کر شہر اودگیر اور اطراف و اکناف کے علمی و دینی حلقوں، علماء، طلباء اور عوام میں رنج و غم کا ماحول ہے۔ حضرت مولانا رحمہ اللہ تقریباً 60 سال سے بحیثیت بانی و محتمم جامعہ اشرفیہ اودگیر میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ ہزاروں طلباء ان سے فیض یاب ہو کر علاقہ میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں، جو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ بعد نماز عصر عیدگاہ میدان اودگیر میں ادا کی گئی اور تدفین قبرستان مقبرہ نوابان اودگیر میں عمل میں آئی۔ جنازہ اور تدفین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ ہماری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت مولانا حبیب الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام دینی، علمی، روحانی اور ان کی تدریسی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما کے انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور لواحقین کو اس عظیم سانحہ پر صبر جمیل سے کام لینے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے برطانیہ کے علماء سے ملاقات میں کہا کہ افغانستان کی حقیقی تصویر دنیا اور برطانیہ کے لوگوں تک پہنچائیں۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے سربراہ وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے برطانیہ کے علماء سے ملاقات کی ہے۔ وزارت خارجہ کے نائب ترجمان حافظ ضیاء احمد نے تازہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر خارجہ حضرت مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے بعد ملک کی عمومی صورتحال اور امارت اسلامیہ کی حاکمیت کے بعد ہونے والی مثبت تبدیلیاں جیسا کہ قومی سلامتی، استحکام کی مضبوطی اور اقتصادی ترقی کے بارے میں بات کی ہے۔ انہوں نے مہمانوں کے سوالات کے جوابات دیے اور ان سے درخواست کی کہ وہ افغانستان کی حقیقی تصویر دنیا اور برطانیہ کی عوام تک پہنچائیں۔ وزارت کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مثبت طریقے سے بات چیت کو امارت اسلامیہ کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ہدف قرار دیا ہے۔ امارت اسلامیہ پوری افغان قوم کی مجموعی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر اعظم کے انتظامی معاون مولوی عبدالسلام حنفی نے گزشتہ روز متعدد شیعہ علماء سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں سب سے پہلے وزارت سٹی و ہاؤسنگ کے نائب شیخ مدار علی کریمی بامیانی، سید صوفی گردیزی اور محترم سید حسن شریفی بلخابی نے ملکی سطح پر عاشورہ کی تقریب کی ثقافتی اور سیکورٹی صورتحال کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ انہوں نے کابل شہر کے مختلف علاقوں اور ملک بھر کی امام بارگاہوں میں ان تقریبات کے دوران سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے امیر المؤمنین حفظہ اللہ کی خصوصی توجہ اور امارت اسلامیہ کے مجاہدین کی شب و روز کوششوں کو سراہا، اور مستقبل میں بھی امارت اسلامیہ افغانستان کے عہدیداروں کی خصوصی توجہ جاری رکھنے کی درخواست کی ہے۔ اسی دوران مولوی عبدالسلام حنفی نے شیعہ علماء سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ کے ذمہ داران، سیکورٹی ادارے اور مجاہدین دن رات کوشاں ہیں کہ مجموعی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے اور کسی فرد کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ وزیر اعظم کے انتظامی معاون نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ پوری افغان قوم کی مجموعی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے امارت اسلامیہ اور القاعدہ کے درمیان تعلقات سے متعلق سلامتی کونسل کے دعوے کی تردید کر دی۔
تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس رپورٹ کی تردید کر دی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ امارت اسلامیہ کے القاعدہ کے ساتھ روابط ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر پیج پر ٹویٹ کیا ہے کہ سلامتی کونسل کی یہ رپورٹ کہ افغانستان کے القاعدہ کے ساتھ روابط ہیں درست نہیں۔ مجاہد کا مزید کہنا ہے کہ اب افغانستان میں القاعدہ تنظیم کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس بارے میں رپورٹس حقیقت سے دور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امارت اسلامیہ کسی کو افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کی سلامتی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ کابینہ سیشن کا دوسرا اجلاس، دائیں ہاتھ والے گاڑیوں کی خرید و فروخت سے متعلق فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق رواں ہجری قمری سال کے کابینہ سیشن کا دوسرا اجلاس 25 جولائی 2023 کو رئیس الوزراء الحاج ملا محمد حسن اخند حفظہ اللہ کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ رواں ہجری سال میں امارت اسلامیہ افغانستان کی کابینہ کے دوسرے اجلاس میں کمیٹی کی جانب سے رائٹ ہینڈ ڈرائیور گاڑیوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے منظور کردہ تیسرا فیصلہ جزوی تبدیلیوں کے ساتھ منظور کیا گیا۔ یہ کمیٹی گزشتہ ہجری سال کابینہ کے 34ویں اجلاس میں وزیر اقتصادیات قاری دین محمد حنیف کی سربراہی میں ٹرانسپورٹ افیئر ریگولیٹری کمیشن اور وزارت انصاف کے تعاون سے قائم کی گئی تھی۔ اس اجلاس کے فیصلے کے مطابق اقتصادی کمیشن توانائی کے منصوبوں کی ترجیحی ترتیب بین الوزارتی کمیشن کے تعاون سے ترتیب دیتا تھا۔ اب اس کے ساتھ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف افیئرز کی محکمہ پالیسی و حکمت عملی بھی تعاون کرے گی۔ اس کے علاوہ کابینہ کے 31ویں اجلاس کے فیصلے کی بنیاد پر اوزون کو ختم کرنے والے مادوں پر مونٹریال کی پابندی کے لیے کیگالی کی ترامیم کو اس اجلاس میں منظور کیا گیا۔ وزارت خارجہ اور ادارہ برائے تحفظ ماحولیات کو اس حوالے سے ضروری اقدامات کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ محرم الحرام میں خصوصی سیکورٹی پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے امارت اسلامیہ افغانستان کے جنرل ڈائریکٹوریٹ کا پیغام۔ تفصیلات کے مطابق پیغام میں لکھا گیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصرت و مدد سے محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں کے لیے خصوصی سیکورٹی پلان ترتیب دینے اور اس پر عمل درآمد کرنے پر تمام مجاہدین، سیکورٹی عملہ اور دفاعی افواج کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مرکز اور صوبوں میں بہتر سیکورٹی انجام دے کر اہل وطن کا تحفظ ممکن بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی کاوشوں اور خدمات کو قبول فرمائیں۔ اپنے اہل وطن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ امارت اسلامیہ کی حاکمیت کے بعد ملک بھر میں امن و امان یقینی بنایا گیا۔ محرم الحرام کے مراسم پرامن طریقے سے سر انجام دینا اس کی دلیل ہے۔ اس سے ان حلقوں کے وہ تمام پراپیگنڈے غلط ثابت ہوئے جو اپنے مذموم مقاصد کے لیے افغانستان کو غیر محفوظ قرار دیتے اور ہماری سیکورٹی فورسز کی صلاحیتوں کو مشکوک بناتے ہیں۔ اسی طرح شریعت اسلامی کی ہدایات کے مطابق وطن عزیز کے تمام شہریوں کے انفرادی، سماجی اور مذہبی حقوق محفوظ ہیں۔ اس سلامتی اور استحکام کے قیام کی وجہ سے افغانوں کو اسلامی نظام کے سائے میں اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی کی جانب قدم اٹھانے کا موقع ملے گا۔ بین الاقوامی برادری، خطے اور ہمسایہ ممالک کو بھی افغانستان میں امن و امان اور سیکورٹی کی بہتر صورتحال کو سراہنا اور شرپسند عناصر کو اپنی سرحدوں سے افغانستان میں داخل ہونے سے روکنا چاہیے۔ امارت اسلامیہ اپنے جنگ زدہ عوام کی خوشحالی اور دنیا کے ساتھ مثبت تعلقات چاہتی ہے۔ افغان وزیر خارجہ امریکی وفد سے مذاکرات کے لیے دوحہ روانہ۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی وفد کے ہمراہ قطر کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ افغان ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر خارجہ متقی حفظہ اللہ دوحہ میں امریکی حکام سے طالبان حکومت پر عائد پابندیوں، طالبان رہنماؤں کو بلیک لسٹ کرنے کے فیصلے کے خاتمے، افغانستان کے بینکوں کے منجمد اثاثے کھولنے اور افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر بات چیت کریں گے۔ افغان حکومت کے ذرائع کے مطابق اس کے علاوہ افغان وفد قطر حکومت کے بعض عہدیداروں اور قطر میں مقیم غیر ملکی نمائندوں سے دو طرفہ تعلقات پر بھی بات چیت کرے گا۔ دوسری طرف بائیڈن انتظامیہ طالبان وفد سے خواتین کے مغربی طرز کے حقوق، خواتین کی جدید تعلیم و ملازمت پر پابندیوں اور دیگر معاملات پر بات چیت کرے گا۔ حرمین امور کے ادارہ نے فلم عمرہ کا طریقہ کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مسجد حرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کی عمومی صدارت کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ نے فلم عمرہ کا طریقہ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ فلم 5 زبانوں میں بنائی گئی ہے۔ ان زبانوں میں انگلش، فرانسیسی، اردو، فارسی اور مالائی شامل ہیں۔
شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ نے زور دیا کہ یہ تعلیمی اور اشاراتی فلم ہے جس میں عمرہ کی خصوصیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس فلم میں اسلامی قانون کے مطابق اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمرہ کی وضاحت کی گئی ہے۔